نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 312 سورہ کوثر سے لے کر لہب تک۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ النصر کی تفسیر کریں گے۔ پچھلی جو سورہ ہم نے سورۃ الکافرون پڑھی، اس کا میسج یہ ہے کہ آپ نے دین کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ سب کو یہ واضح کر رہے ہیں کہ جو اتنا قرآن پڑھ چکے ہوں وہ دین کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، کیونکہ وہ قرآن کا اصل میسج لے چکے ہوتے ہیں۔ دوسری اہم بات کہ آپ جب لوگوں کو دین بتائیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تو لوگوں کی طرف سے ریاکشن آ سکتا ہے۔ تو آپ نے پہلے درجے پر ہی ان کو لکم دینکم ولی دین نہیں کہنا۔ آپ نے اس اعتبار سے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کس لیول تک اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے ارلی سٹیج پر ہی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، تو یہ لفظی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، عملی طور پر تو یہ شروع سے ہی بات رہے گی۔ ظاہر آپ کا عمل ان سے مختلف ہوگا، تو عملی اعتبار سے تو آپ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں لکم دینکم ولی دین۔ ایک بات جو میں نے آپ سے کہی کہ ہم نے دین میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا، حالانکہ ہم سب سے زیادہ سمجھوتا دین کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بہت کم دنیا کے معاملات میں سمجھوتا کرتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں اس کے بغیر تو گزارا نہیں، یہ تو لازمی کرنا ہے، یہ تو لازمی چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں ہم بہت جلد کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ اچھا، دین میں کسی قسم کا سمجھوتا نہ کرنا کس بات کی علامت ہے؟ آپ کا دین میں مضبوطی سے جمنا، استقامت اختیار کرنا، اپنے عمل میں مضبوطی اختیار کرنا، اور یہی سورۃ الکافرون کی ڈیمانڈ ہے۔ اگلی سورت سورۃ النصر۔ نصر کہتے ہیں مدد کو۔ یہ مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے آخری اور مکمل سورت ہے۔ یہ بات مسلم میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء، جب آ گئی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح۔ نصر اللہ سے مراد دشمن پر غلبہ اور اللہ کی مدد ہے، اور فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، تو اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود کہہ دیا گیا۔ فسبح بحمدی، تو تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفرہ، اور بخشش مانگیے اس سے۔ اللہ کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے۔ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور استغفار کیجیے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ اس کو معاف کرے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ بہت مختصر سورہ ہے، لیکن اس میں فتح مکہ سے جڑی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب کہ آپ اپنے دشمنوں کے خلاف مارکے میں غالب آنے لگے ہیں، یعنی آپ دشمنوں پر غلبہ پا چکے ہیں، مکہ کو فتح کر چکے ہیں، اور وہ دارالکفر سے دارالاسلام بن گیا ہے، اور قبائل عرب گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، جب یہ سب نعمتیں آپ کو حاصل ہو گئی ہیں تو آپ اپنے رب کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے بندوں کی توبہ کو بہت جلد قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کے حال پر رحم فرماتا ہے۔ تو اس سورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد کرے گا، مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اس سورہ میں ایک تنبیہ بھی ہے کہ چونکہ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں لگائیں تاکہ عمر کا آخری حصہ اللہ کی یاد میں گزرے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی عمر والے بدری صحابہ کے ساتھ مجھے بھی اپنی مجلس میں شامل کیا کرتے تھے۔ اب جو بدری صحابہ تھے وہ اکابر صحابہ تھے، اور ابن عباس چونکہ عمر میں چھوٹے تھے، سیدنا عمر جو تھے وہ ان کو بھی اس مجلس میں بلایا کرتے تھے۔ تو اس پر بعض صحابہ جن میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کو اعتراض ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ مجلس میں کیوں بٹھاتے ہیں؟ اتنے سینئر صحابہ بیٹھے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی وجہ تم خوب جانتے ہو، تم کو اچھے سے پتا ہے کہ میں ابن عباس کو اس مجلس میں کیوں بلاتا ہوں۔ پھر ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ انہیں میرے بارے میں بتا سکیں۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی نسبت تمہیں کیا علم ہے؟ آپ اس کی تفسیر کیا جانتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اس سے استغفار کریں کیونکہ اس نے ہماری مدد کی ہے اور ہمیں فتح دی ہے۔ اور بعض بالکل خاموش رہے، بعض صحابہ کرام کچھ نہ بولے، کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا، اے ابن عباس، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے، اس لیے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں سمجھتا ہوں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سورہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ پوری طرح سے غلبہ پا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارگٹس دیے گئے تھے آپ نے اس کو اچیو کر لیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فتح سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے ٹائم پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے تھے مکہ کو فتح کرنے کے لیے، راستے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف قبائل تھے وہ ساتھ جڑتے گئے، تو یہ لشکر 10,000 میں بدل گیا۔ مدینہ سے نکلے تھے تو 4000 تھے، مکہ کے قریب پہنچے تو 10,000 ہو چکے تھے، کہ جو بھی دوست قبائل تھے وہ بھی ساتھ جوائنٹ ہوتے جا رہے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے نکلے، رمضان کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟
رمضان کا مہینہ تھا. ہم تو رمضان کے مہینے میں چھٹیاں چاہتے ہیں کہ آرام سے روزے رکھیں، سوئیں، نیندیں کریں اور بغیر کسی ٹینشن کے ہمارے یہ روزے پورے ہو جائیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے مارکے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ چنا گیا. اچھا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وائی رمضان المبارک، وائی ناٹ شعبان، وائی ناٹ شوال، آگے پیچھے کوئی مہینہ کوئی. سوچتی ہوں کہ رمضان کو اس لیے بھی چنا گیا ہو کہ اللہ کی بڑی خاص رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں اترتی ہیں. شیطان بند ہوتا ہے، یعنی شیطانی قوتیں کمزور کر دی جاتی ہیں، اور چونکہ مسلمان روزوں کی حالت میں ہوتے ہیں اللہ کی خاص مدد، ایک خاص روحانیت اس مہینے میں ہوتی ہے. تو چونکہ بہت بڑا ٹاسک تھا فتح مکہ، اس کے لیے رمضان کے مہینے کو چنا گیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہماری قوتیں کم ہو جاتی ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں. ہم رمضان کے مہینے میں بے شک روزے رکھ کر بھی جسمانی اور روحانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ بات اسی کو سمجھ آ سکتی ہے جس کے پاس عبرت کی نگاہ ہو، جس کے پاس رشد ہو، فہم ہو، ادروائز نہیں سمجھ میں آ سکتی. خیر، یہ رمضان کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10,000 کا لشکر تھا اور آپ کو مدینہ میں تشریف لائے ہوئے 8.5 سال ہونے کو تھے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا تھا، تو یوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 8 سال سے اوپر کا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں رہتے ہوئے ہو گیا تھا اور اب آپ نے مکہ کی طرف اپروچ کی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل انشاءاللہ ہمارا قیام مقام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں قریش کے لوگوں نے کفر پر قسم کھائی تھی. اس سے بخاری نے روایت کیا. دیکھا جائے تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس میں دراصل وہ بشارت ہے کہ ہم یہ مارکہ ضرور جیتیں گے. کہ ہم کہاں قیام کریں گے؟ خیف میں. یہ ایک جگہ ہے جو مشرکین مکہ کے جمع ہونے کی جگہ تھی اور وہاں پر باقاعدہ ان کی پلاننگز ہوتی تھیں اور وہ اکٹھے ہوتے تھے. کہا ہم وہاں پر قیام کریں گے، یعنی ہم مکہ کو ٹیک اوور کر چکے ہوں گے. ساتھ میں ایک خاص الخاص بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کہا. اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری پلاننگ تو یہ ہے، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو ایسا ضرور ہوگا انشاءاللہ. ایک اور روایت میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہوئے. اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے وہ ایک واقعہ اس حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، دوسری جانب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کا سردار بنایا جن کے پاس زریں نہ تھیں. زریں سمجھتے؟ وہ فوجی لباس جس سے ایک فوجی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے. انہوں نے گھاٹی کے اندر سے راستہ اختیار کیا کیونکہ ان کے پاس فوجی یا جنگی لباس نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو ایک ایسے چھپے راستے سے بھیجا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ایک حصے میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا. بیان کرنے والے ابو ہریرہ ہے نا، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف انصار کو بلاؤ کہ وہ میرے پاس آئیں. میں نے انہیں آواز دی، وہ سب آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. دوسری جانب کفار قریش کا منظر یہ تھا کہ انہوں نے ایک منصوبے کے تحت اپنے اوباش اور تابع دار اکٹھے کیے. بدماش قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کیا اور طے کیا کہ ہم مقابلے کے لیے ان کو مسلمانوں کے آگے کرتے ہیں. یعنی وہ بدماش قسم کے لوگ تھے، وہ پہلے بھیجے گئے تاکہ مسلمانوں سے وہ لڑیں. اگر کامیابی کے کوئی آثار پیدا ہوئے تو ہم بھی مدد کو ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر کوئی آفت آئی یعنی یہ مارے گئے تو مقابلے کے جرم میں جو ہم سے مانگا گیا وہ دے دیں گے. یہ مشرکین مکہ کی پلاننگ تھی.
اس صورتحال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھتے ہو قریش کے اوباش لڑکوں اور ان کے تابع داروں کو، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارا، یعنی مارو مکہ کے کافروں کو اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ ایکچولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکشن کر کے دکھایا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ فوجی کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی ایکشن کیا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے، ہڈن میسج ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان کو اب نہیں چھوڑنا، یعنی اب ان سے فائٹ کرو، کیونکہ اگر ان سے ہم جیت جائیں گے تو مشرکین مکہ ویسے ہی آدھے ٹوٹ جائیں گے۔ اور فرمایا اس کے بعد مجھے صفا پر ملو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ہم چل پڑے اور ہم میں سے جس کا دل چاہتا کسی کافر کو قتل کر دیتا تو وہ اسے قتل کر ڈالتا، کسی کافر میں ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے میں ایک چھوٹی سی جھڑپ تھی کہ جس سے مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر ایک امپریشن ڈالنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، جو کہ انہوں نے پورا کیا۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اشتہاری مجرم تھے جن کا زندہ رہنا اسلام کے لیے نقصان دہ تھا۔ اشتہاری مجرم سمجھتے؟ وانٹڈ کرمنلز، جن کو پکڑنے کے لیے اشتہار چھاپے گئے ہوں اور لگائے گئے ہوں۔ اب یہ اشتہاری قسم کے مجرم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کفر کے بعض سرگنوں کو، جن کی اسلام دشمنی سخت اور دو ٹوک تھی، انہیں قتل کرنے کا حکم جاری فرمایا تھا اور کہا کہ اگر یہ لوگ کعبہ کے غلاف سے بھی چمٹ جائیں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں مقیس بن سبابہ، ان کو نمیلہ بن عبداللہ لیثی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن خطل، ان کو ابو برزہ اور سعد بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قتل کیا۔ اسی طرح سے حویرث بن نقیض، اسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ حارث بن طلاطل، اسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ اور ایک اور شخص حبیرہ بن ابی وہب مخزومی، اس کو بھی قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ نجران بھاگ گیا تھا اور وہاں پھر کفر کی حالت میں مر گیا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ فتح الباری میں آتی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے سر پر خود تھا۔ خود کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو، جو کہ عمومی طور پر فوجی پہنتے ہیں اپنے سر کو محفوظ کرنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن خطل کعبے کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا تھا کہ اس شخص کا کیا کرنا ہے کہ جس نے کعبے کے پردوں کو پکڑ لیا ہے، یعنی وہ معافی کا طلبگار ہے، کیونکہ اس کا یہ ایکٹ بیسیکلی کیا شو کر رہا تھا کہ مجھے مت مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ان کچھ لوگوں کے نام بتا کر یہ آرڈر دے چکے تھے کہ اگر یہ لوگ کعبے کے غلاف سے بھی چمٹ جائیں تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے۔ ادروائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مکہ کو فتح کر لیا تھا عام معافی کا اعلان کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اپنے ان جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے کئی بار مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قاتلانہ حملے کیے، ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس کا اثر بہت اچھا ہوا، اہل مکہ کی اکثریت جو تھی وہ اسلام قبول کر گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کافروں کے دلوں پر روب بھی ڈالا، کیونکہ اتنے سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے جن میں ابو سفیان اور ان کی پوری فیملی بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ تو یوں کافروں کے دلوں پر روب ڈال دینا اور مکہ کا اس طرح بلا مقابلہ فتح ہو جانا، یہ اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن تھا۔ تو یہ بہت اسپیشل جیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوم لینڈ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی عطا کر دیا، کوئی لینڈ وار نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔
اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے جیسے کہ فاتح ہیں، پہلے سے آلریڈی فتح ان کو مل چکی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کے گیٹ چاروں طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ساتھ بت کو کچوکا مارتے یعنی ہٹ کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ اور یہ آیت بھی پڑھی، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا تھا اور نہ دوبارہ کرتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بتوں کو اپنی اس لاٹھی سے کچوکا دے کر گرایا، یعنی توڑتے گئے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ان آیات کو پڑھتے گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ پہنچے تو بتوں کی موجودگی میں بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم دیا۔ اچھا، توڑ تو چکے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ داخل ہونا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو کہا پہلے ان کو نکالا جائے۔ چنانچہ انہیں باہر نکال دیا گیا۔ ان میں سے ایک تصویر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی، یعنی مشرکین مکہ نے ان کی بھی تصویریں بنا کے رکھی تھی۔ اچھا، تصویر کس طرح سے بنا کے رکھی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں فال کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے۔ ان مشرکوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی ان تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نہیں نکالی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کبھی ان انبیاء نے ایسا کام نہیں کیا، لیکن تصویریں کس طریقے سے اسی عمل کو لے کر بنائی گئی ہیں تاکہ لوگوں میں اپنے اس غلط عقیدے کی پروموشن کر سکیں کہ قسمت کو یوں تیر مار کے فال نکال کے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آج بھی لوگ اسی طرح کے کام کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو پروموشن دینے کے لیے، اس کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں، اور لوگ اتنے انوسنٹ ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نادان ہیں، کہ وہ حق کو پہچاننے کی سکت نہیں رکھتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اور پھر ہوتا کیا ہے، وہ ان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، ان کے اس دھوکے میں وہ آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے چشمے کے پاس رہا کرتے تھے جو لوگوں کی عام گزرگاہ تھی، سوار ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ اب یہ ایک صحابی ہیں جو اپنا واقعہ سناتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایک ایسے چشمے کے پاس رہا کرتے تھے جو لوگوں کی عام گزرگاہ تھی، سوار ہمارے پاس سے گزرا کرتے تھے، ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے، کہو لوگوں کا کیا حال ہے، اس شخص کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتے وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، یہ انفارمیشنز لیتے رہتے تھے، اور اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے، یا اللہ نے اس پر وحی نازل کی ہے، جملہ یوں تھا یا یوں تھا، اور وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے تو میں اس وحی کو یاد کر لیتا۔ یہ جو صحابی تھے سیدنا عامر بن سلمہ، وہ اس وحی کو یاد کر لیتے تھے، گویا وہ میرے سینے میں جم جاتی تھی۔ اچھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ آیت یاد کر لیتے اور وہ ان کو حفظ ہو جاتی پوری۔ ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کو موقوف کیے ہوئے تھے، یعنی عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے اسلام لانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے اگر مکہ فتح ہو گیا تو اسلام قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ پھر سچا نبی ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو وہ سچے پیغمبر ہیں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی، کیونکہ وہ اسی وجہ سے رکے ہوئے تھے، وہ ویٹ کر رہے تھے کہ مکہ فتح ہو جائے تو یہ کس بات کی علامت ہے کہ یہ پیغمبر سچا ہے۔ میرے باپ نے بھی اسلام قبول کرنے میں میری قوم کے مقابلے میں سبقت کی۔ اب یہ جو صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے بھی اسلام قبول کیا،
جب وہ آئے تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں سچے پیغمبر سے مل کر آ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فلاں وقت فلاں نماز پڑھو، فلاں وقت فلاں نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور جس کو زیادہ قرآن یاد ہو وہ نماز پڑھائے. میری قوم کے لوگوں نے دیکھا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا، کیونکہ یہ تو آتے جاتے مسافروں سے آیت سنتے تھے اور اس کو حفظ کر لیتے تھے. کیونکہ میں مسافر سواروں سے سن سن کر قرآن یاد کر لیا کرتا تھا، انہوں نے مجھ ہی کو امام بنایا، حالانکہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال کی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب یہ اتنا چھوٹا بچہ لیکن قابل تھا، ماہر تھا. تو ہمارے دین اسلام میں آپ دیکھیے عمر کی کوئی حیثیت نہیں، قابلیت کی حیثیت ہے. ابھی 6-7 سال کا بچہ ان سارے بڑوں کی امامت کراتا تھا کیونکہ اس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے. اس سے میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا. اتنا چھوٹا بچہ، ایک تو اس کا قرآن کو سن کر یاد ہو جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی اس کے اوپر، اور بڑی بلیسنگز میں تھا وہ بچہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنے فوکس تھے، جو بھی بات بڑوں کے درمیان ہو رہی تھی اور جو اہم ترین بات ان کو لگی اللہ کی توفیق سے وہ انہوں نے یاد کر لی اور یہ چیز ان کو آگے کام آ گئی. تو مکہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا تھا اور 9 ہجری میں اس قدر وفود اسلام لانے کے لیے مدینہ حاضر ہوئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا. ہر قبیلے کے معتبر افراد مدینہ جاتے، اسلام کی تعلیم حاصل کر کے واپس آتے، اپنے لوگوں کو پھر دین سکھاتے، ان کو دعوت دیتے. اسی لیے 9 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر ایک حج ہوا تھا، اور اس حج میں اعلان برات کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم سورۃ توبہ میں پڑھ چکے ہوں. پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں حج ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا. اس وقت تک جزیرۃ العرب کی ساری زمین کو شرک سے پاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ 9 ہجری میں جو اعلان برات ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر اسلام لاتے ہو تو رہو یہاں پر، ادروائز آپ کو 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، آپ کو یہ مکہ چھوڑ کر جانا ہے. کیونکہ 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ہونا تھا، اس کے لیے پوری پلاننگ کی گئی، اور مکہ جو کہ تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مرکز کی حیثیت رکھے گا اس کو شرک سے مکمل طور پر پاک کر دیا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجیے اور استغفار کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یوں کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات استغفار کے دن میں یقین کے ساتھ پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو اسے یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ استغفارات کا بھی سید ہے، یعنی سردار ہے. یہ کلمات اتنے پاورفل ہیں. پڑھنے کی توفیق کس کو ہوگی؟ جو صحیح معنوں میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوگا، جس کے دل میں واقعی توبۃ النصوح کی نیت ہوگی، تو پھر آپ دیکھیے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے.
روزانہ پڑھیں اس کو، نمازوں میں تشہد میں پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، اپنی روٹین میں اس کو رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی بشارت بہت اسٹرانگ ہے. ہم سب کا جو مقصد ہے اس دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے جنت کو حاصل کرنا. تو آپ دیکھیں کہ اس سید الاستغفار کو پڑھنے کی جو بشارت دی گئی ہے کہ اگر موت آ گئی دوبارہ پڑھنے کے ٹائم سے پہلے پہلے تو جنت میں جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب اپنی تعریف کے ساتھ، اے ہمارے رب مجھے بخش دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو بھی حکم دیے جاتے اس کی تعمیل کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، جو حکم ملتا تھا قرآن میں اس کو بھرپور طریقے سے کرنے والے تھے. اور یہ سنت ہے کہ جو میسج آپ کو قرآن سے ملے آپ اس کو بھرپور طور پر عمل میں لائیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے میرے رب نے بیان کیا تم اپنی امت میں ایک نشانی دیکھو گے. تو جب میں نے اس نشانی کو دیکھ لیا تو میں نے کثرت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دی، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فسبح بحمد ربک. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واستغفرہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے استغفر اللہ و اتوب الیہ. یعنی وہ نشانی میں نے دیکھ لی، اور وہ نشانی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی فتح مکہ ہو جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھو کہ لوگ گروہ گروہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں تو تم پھر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ اور استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی گیدرنگ ہو، اس میں اس کی گپ شپ اور لغو باتیں زیادہ ہو جائیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں فضول باتیں زیادہ اور کام کی باتیں کم ہوتی ہیں، وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں اور تیری طرف توبہ کرتی ہوں. تو اس مجلس میں اس سے جو کچھ ہوا وہ معاف کر دیا جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. میں نے مؤنث کی صیغے سے اس کو پڑھا ہے اس لیے کہ میں پڑھ رہی ہوں، ورنہ یہ ہے کہ مذکر کے صیغے سے اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ مرد اور عورت جو بھی پڑھے تو وہ اس کے لیے ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور طور پر اس حکم پر عمل کرنے والے تھے. جب سے سورۃ النصر اتر گئی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو بہت اہم سورہ کہ جس میں اللہ کی مدد کے بارے میں بتایا گیا. آپ دیکھیں سورۃ الکوثر ہم نے پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی آپ کی ان قربانیوں کے نتیجے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی برات پر ہمیں اور توحید کا سبق سکھانے پر ہمیں سورۃ الکافرون عطا کی. ہم جیسے ہی سورۃ الکافرون پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النصر ہمیں پڑھاتے ہیں. یعنی جو اللہ کے راستے میں قربانی کرے گا لازماً وہ توحید پر جمع رہے گا، اور جو توحید پر جمے گا اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آئے گی. اور جیسے جیسے اس کو کامیابیاں ملتی جائیں اس کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اس کی حمد بیان کرے اور اس سے استغفار کرے. کیونکہ جتنی بھی کامیابیاں ہم حاصل کر لیں وہ سراسر اللہ کی توفیق کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے ہے. گو کہ ہم اس کام میں کتنی ہی کوتاہیاں کر جاتے ہیں جس کے لیے ہم سب پر استغفار
لازم ہے، اور جو استغفار کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت بھی آ گیا تھا، آپ دیکھیں کہ اس سورۃ النصر میں جو یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح مکہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدد بھیجی ہے، آپ دشمنوں پر غلبہ پا گئے ہیں، اس خوشی کو آپ سیلیبریٹ ایسے کریں گے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ۔ ہمارے یہاں خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ ایک طوفان بدتمیزی کے ساتھ، کھلی نافرمانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خوشیاں دیتا ہے، کوئی کامیابیاں دیتا ہے، تو ہم جتنی نافرمانی کر سکتے ہیں کرتے ہیں، اور اس نافرمانی میں ہم سیلیبریٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی عطا کی ہوئی کسی نہ کسی کامیابی یا خوشی کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ ایک مسلمان کا خوشی منانا کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اللہ کی حمد زیادہ سے زیادہ بیان کرتا ہے، اور استغفار کی بھی کثرت کرتا ہے۔ تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو اور استغفار کرو، ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس وقت ہماری زندگی میں، ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ ہمارا اپنا کمال کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جس کا وہ کمال ہے، جس کی وہ بلیسنگز ہیں، جس کی وہ رحمت ہے، تو تعریف کے لائق بھی پھر وہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہم الحمدللہ اس پورے قرآن سے گزرے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ایک بہت نیک کام ہے قرآن کا پڑھنا یا پڑھانا، بہت نیک کام ہے، لیکن اس کام کے دوران بھی جانے ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوئی، کتنی غلطیاں ہوئی، کتنی بار ہمارے قدم ڈگمگائے، کتنی ہم اپنی خواہش نفس کے دھوکے میں پڑ گئے، کتنا ہم اپنی دنیاؤں میں مگن ہو گئے۔ کبھی ہم نے اپنی نمازوں میں سستی کی، کبھی اپنے پڑھنے میں سستی کی، کبھی کوئی خیانت کر گئے، کبھی کسی امانت کو پوری نہیں کر پائے۔ دیکھا جائے تو ہم غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اس کامیابی پر کہ آپ قرآن مکمل کرنے والے ہیں، الحمدللہ، یہ بھی تو کامیابی ہے نا، فتح ہے۔ اس کامیابی پر اللہ کی تسبیح بنتی ہے، حمد بنتی ہے، اور استغفار کی کثرت بنتی ہے۔ کوئی فخر، کوئی غرور نہ ہو، کوئی علم کا تکبر نہ ہو، اس کے بجائے اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنی ہے، اور جو کام کرنا چاہتے تھے، جس لیول پر کرنا چاہتے تھے وہ کر نہ سکے تو دوبارہ سے امید کے ساتھ اٹھنا ہے کہ اب ہم اور بہتر کر کے دکھائیں گے۔ کیونکہ بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں قرآن کو لے کر، کسی بھی نیک عمل کو لے کر، کہ ہم اس کو اس لیول تک کریں گے لیکن کر نہیں پاتے، تو آئندہ اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم نے اس قرآن پاک کا سفر شروع کیا تھا تو ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات کنفرم نہیں تھی کہ ہم اس کو کمپلیٹ کرنے پر بھی آئیں گے۔ سٹل ابھی کچھ صورتیں باقی ہیں کہ جس کو ابھی پڑھنا باقی ہے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چند سالوں کی قربانی پر کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، الحمدللہ۔ اگر ہم اس کو پڑھے بغیر مر گئے ہوتے تو ہم کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جاتے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو بھیجا تھا ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے، اپنے کلام کو سمجھ کر عمل کرنے کے لیے، ہم تو ویسے ہی آ گئے۔
اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، الحمدللہ. جتنی شکر گزاری اس پر کر سکیں ضرور کریں. صدقہ، خیرات، نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار، جو بھی آپ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر سکیں ضرور کریں. میں یہ سوچتی ہوں جیسے فتح مکہ آسانی سے ہو گیا نا، لیکن اس کو ٹائم کتنا لگا؟ 8 سال انتظار کیا، اور پھر کتنی آسانی سے وہ فتح نصیب ہو گئی. بالکل یوں ہی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے بھی اپنی زندگی کے کچھ سال دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. الحمدللہ. یہ 4 سال کہیں اور بھی گزر سکتے تھے کسی اور کام کو لے کر، جیسے اور بہت سارے لوگوں کے گزر رہے ہیں. آپ اپنی کوششوں پر اگر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں، اپنے ان لمحوں کو یاد کریں جن لمحوں میں آپ کے لیے مشکل تھا نکلنا، آپ نکلے، پڑھ لیا، کر لیا، اسائنمنٹ کو ٹائم پر دینا تھا، اس کے لیے کبھی کوئی مشقت اٹھا لی، کبھی ٹیسٹ یاد کرنا تھا تو اس کے لیے کبھی مشقت اٹھا لی، کبھی تفسیر کا ٹینشن لیا، کبھی ترجمے کا ٹینشن لیا، کبھی کلاس میں وقت پر پہنچنے کا ٹینشن لیا، اور کبھی کسی بات پر ڈانٹ پڑ گئی تو اس ڈانٹ کو برداشت کیا، کبھی اس کام کو لے کر چلنے پر کوئی تانے سننے کو مل گئے تو آپ نے اس کو برداشت کیا. لیکن آپ دیکھیں وہ ساری باتیں ایک طرف، اور جو نعمت مل رہی ہے وہ کیا مل رہی ہے، سبحان اللہ. جو بات ہم نے پچھلی تفسیر میں بھی آپ سے ذکر کی کہ جس اللہ نے آپ کو اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھایا ہے نا، بڑی محبت کے ساتھ، اور دیکھا جائے تو بہت ہی کمفرٹیبل ماحول میں، الحمدللہ، وہ اللہ آپ کو ضرور آگے عمل کی توفیق بھی دے گا انشاءاللہ. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے، آپ کئی لوگوں تک اس روشنی کو پہنچانے والے ہوں، اور جو بھی آپ کے مددگار رہے، جو بھی آپ کو اس میں سکھانے والے رہے، وہ آپ کے استاد ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے کوئی بھی گھر کے لوگ ہوں، جو بھی آپ کے سپورٹر ہے، آپ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے. اللہ آپ کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے. وہ اللہ آپ سے انشاءاللہ تعالی دین کا بہترین کام بھی لے گا. بس مضبوطی سے اس میں جمے رہنا ہے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. نیت خالص نہیں تو پھر مدد نہیں آتی، اور یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اپنی نیتوں کو پیورٹی دینا. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.